معزز احباب گرامی، ہم میں سے ہر شخص کو قبر میں اپنے اچھے اور برے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہر گنہگار شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور ہر نیکوکار شخص پر قبر میں انعامات الہی نازل ہوتے ہیں، اگرچہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی، مگر بعض دفعہ اللہ تعالی جزا و سزا کا حال اہل دنیا پر منکشف کرنے کے لیے خود انہی کے ہاتھوں کسی زندہ شخص کے خواب کے ذریعے یا کسی اور واسطے سے دنیا والوں پر قبر والے کی یا اس کی قبر کی حالت کھول دیتا ہے، تاکہ زندہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور موت کی حقیقت کو بھول نہ جائیں۔ ایسا ہی ایک دنیا کی عیش پرستی میں گم ایک شخص کا واقعہ کہ جب اس کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے، ضرور سنیں اور اس میں جو سبق ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کر دیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا، سرنگی لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سرنگی لے آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانا گانے لگی۔ اس کا مالک گانا سنتا رہا اور جھومتا رہا، لونڈی بھی سرنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گانا گا سکتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لونڈی کے مالک نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں ان سے بہت بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا
کیا چیز ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی سورت و تکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ ترجمہ: جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر جاری ہو گئی۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، ترجمہ: اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو یہ سنتے ہی اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں پھینک دیے۔ سرنگی باجا اور آلات لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا، مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گنہگار ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بڑی محبت دی اور اس سے کہا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ غفور الرحیم تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے دل سے سچی توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تو نے مجھے یہ آیت سنائی تھی۔ ترجمہ: جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا اور اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ معزز احباب گرامی، قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو سن کر نہ جانے کتنے ایسے سیاہ دل روشن ہو گئے جو گناہوں کے تاریک گڑھے میں گر چکے تھے۔ کتنے ہی مردہ دلوں کو قرآن کریم نے جلا بخشی۔ بڑے بڑے مجرموں نے جب اسے سنا تو ان کے دل خوف خداوندی سے لرز اٹھے اور وہ تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ پیارے دوستو، کلام الہی ایسا بابرکت کلام ہے کہ جس نے بڑے بڑے کفار کو کفر کے ظلمت قدوں سے نکال کر ایسی عظمتیں عطا کی کہ وہ آفتاب ہدایت بن کر لوگوں کے ہادی و مقتدا بن گئے اور اپنے جلووں سے دنیا کو منور کرنے لگے، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی منور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی اور قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔